الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. صدق الله العظيم. دل جوش ملانا مشکل ہے اور حق بتانا مشکل ہے. دل جوش ملانا مشکل ہے اور حق بتانا مشکل ہے. طاغوت کے عشرت خانوں میں ایمان بچانا مشکل ہے. تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے. تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے. پر سینہ تان کے جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے. نعرے بھی آج تجارت ہیں، نغمے توہین صداقت ہیں. نعرے بھی آج تجارت ہیں، نغمے توہین صداقت ہیں. ان نعروں سے، ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے. محترم علماء اکرام اور مجمع میں بیٹھے ہوئے غیور نوجوان ساتھیوں، آج میں جس موضوع سخن پر اپنے گفتگو کرنے چلا ہوں وہ ہے عصر حاضر کے چیلنج اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. سامعین محترم، امت مسلمہ کو اس وقت جن بھیانک چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے پہلا چیلنج اسلام دشمن قوتوں کا ہے، جس کے تحت دنیا بھر کی حکومتیں عمومی طور پر اور صلیبی قوتیں خصوصی طور پر اقوام متحدہ کی سرپرستی میں اسلام اور اہل اسلام کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، جن کی واضح مثال عراق و افغانستان، فلسطین اور غزہ میں لڑی جانے والی وہ صلیبی جنگ ہے جسے امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے تعبیر کر رہا ہے. سامعین محترم، دوسرا بڑا چیلنج اسلام دشمن سرگرمیوں کا ہے، جس کے تحت پہلے نمبر پر گمراہ فرقے لڑاؤ اور حکومت کراؤ والی پالیسی کو لے کر امت مسلمہ کو اختلاف و انتشار کی چھری سے کاٹ رہے ہیں. انہی میں سے این جی اوز اور دیگر تنظیمیں ہیں جو کمزور مسلمانوں کی مالیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر رفاہی خدمت کے نام پر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی کوششوں میں مصروف ہیں. تیسرے نمبر پر عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا مقصد کسی بھی غریب مسلمان ممالک میں کسی بھی غیر ضروری منصوبے کو ضروری قرار دے کر اس کی تکمیل کے لیے طویل المیعاد قرض کی پیشکش کرنا، پھر اس قرض پر سود کی شرح رفتہ رفتہ اس حد تک بڑھا دینا کہ وہ ملک بظاہر اس کی ادائیگی سے لاچار ہو جائے. یوں وہ ملک طوعاً یا کرہن ان مالیاتی اداروں کا غلام بن جاتا ہے. اس کا اندازہ آپ ایک امریکی مشیت دان کے اس قول سے لگائیں جو کہتا ہے تیسری دنیا کو قرضوں کی واپسی کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اب ان مالیاتی اداروں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے اور اس علاج کو روز قیامت کہتے ہیں. سامعین محترم، تیسرا بڑا چیلنج اسلام دشمن قوتوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے ذرائع ہیں، جس کے تحت اس وقت دنیا بھر میں کئی شعبے کام کر رہے ہیں، جس میں ایک شعبہ میڈیا کا بھی ہے، جس کا اسلام دشمنی رویہ آپ گستاخانہ خاکوں سے لے کر فتنہ فلم خدا کے لیے تک اور دینی مراکز، دینی رہنماؤں کے خلاف پروپیگنڈا سے لے کر اسلام کا غلط تصور پیش کرنے کی صورت تک میں آپ دیکھ چکے ہیں. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر چھپنے والے فحش لٹریچر اور شو کی جانے والی فحش فلمیں اس سلسلے کی کڑیاں ہیں. دوسرا شعبہ انٹیلیجنس اداروں کا ہے، جس کا اندازہ آپ صرف اسرائیل کے انٹیلیجنس ادارے موساد سے بھی لگا سکتے ہیں،
جس کا مقصد اسلامی دنیا اور خصوصاً عرب کی دنیا کے بارے میں معلومات جمع کر کے اس کی روشنی میں ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ یہ ادارہ اس قدر سرگرم ہے کہ دنیا کے جس مقام یا جس کونے پر ٹیلی فون یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، وہ مقام یا وہ کونا ان اداروں کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی تمام کارروائیوں کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں موضوع کے دوسرے جز، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی طرف۔ ان تمام قوتوں، تمام ذرائعوں کے مقابلے میں امت مسلمہ پر 3 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے: انفرادی، اجتماعی، سیاسی۔ انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنے ایمان کی اصلاح اس انداز میں کرے کہ جس کا جوش نو مسلم ہو، جس کا یقین غیر متزلزل ہو، کیونکہ نئی فتنوں، نئی طاقتوں، نئی تحریکوں کا مقابلہ کمزور ایمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ اس قدر ہو کہ المؤمنون کجسد واحد کا مصداق بن جائے۔ انانیت، خود غرضی اور تعصب پرستی کا جامہ اتار کر تحمل مزاجی کا سبق حاصل کریں۔ اجتماعی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے نوجوان نسل میں دینی، سیاسی اور اجتماعی شعور اس انداز میں پیدا کیا جائے کہ نیک و بد کو سمجھنے سے مسائل پر غور کرنے اور اس کے نتائج کا صحیح اندازہ لگانے کی صلاحیت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی و دنیاوی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کریں۔ اپنی قوتوں کا آپس میں استعمال کے بجائے عسکری میدانوں میں جہاد جیسے عمل کے ذریعے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر سیاسی ذمہ داریاں ہیں جو مسلم حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ مسلم ممالک پر مشتمل ایک ایسا اتحادی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے کہ جس کی قیادت مغربی یا مشرقی طاقتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے منصب کی شعور، اپنے منصب کی ذمہ داریوں کا شعور رکھتے ہوئے تہذیبی، سیاسی یا ثقافتی محاذ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگاہی حاصل کریں اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دفاعی قوت ہر ملک کو ایٹم بم حاصل کرنے کی صورت میں مضبوط کرے۔ پھر وہ دن دور نہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا عملی مظاہرہ ہو۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ والسلام۔